اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کا خاتمہ بھی ہونا ہے۔ یہ زندگی کا سفر ہے اور آخر اس سفر کا اختتام بھی ہونا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے ہر مذہب، ہر نسل والا اور قوم اور زبان والا اور مسلک والا بغیر کسی اختلاف کے اس بات کو مانتا ہے کہ ایک دن آخرت کا سفر ہو جانا ہے، بھلے وہ اللہ رب العزت کی باتوں پہ یقین رکھنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو یا نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اس بات کو آخر ہر شخص مانتا ہے کہ جس طریقے سے میں ایک دن دنیا میں آیا ہوں، اسی طریقے سے ایک دن اس دنیا سے جانے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جانے کے طریقے مختلف ہیں، لیکن ایک انداز اتنا ہی نرالا اور اتنا ہی بہترین ہے کہ جانے والے کے انداز پر ایک مسلمان کو رشک آتا ہے کہ یہ سفر تو ہونا ہے، لیکن اس سفر کا اہتمام ایک نرالے انداز سے ہو جس پر مسلمان عش عش کر اڑ جائے، اور وہ نرالا انداز اسلام کی زبان میں اس کو شہادت کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اس کو شہادت کہتے ہیں۔ یہ سفر اگر شہادت سے مزین ہو کر ہو جائے تو کیا کہیں، ورنہ تو چارپائی پہ بھی ہو جاتا ہے، ہسپتال میں بھی ہو جاتا ہے، گھر کے کمرے میں بھی ہو جاتا ہے، گاڑی میں بھی ہو جاتا ہے، ریل میں بھی ہو جاتا ہے، جہاز میں بھی ہو جاتا ہے، کہاں کس مقام پہ یہ انسان کا سفر ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن قابل رشک ہے یہ سفر اس انداز سے ہو کہ جس نے یہ زندگی عطا کی ہے اس کی زندگی پہ اسی کے نام پہ قربان ہو جائے، یہ قابل رشک ہے۔ اور اللہ کے جتنے پیارے گزرے ہیں نا، اللہ کے پیاروں میں سب سے بڑا مقام انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا مقام امام المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ اللہ کے سب سے بڑے پیارے، سب سے آخری پیارے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے لَوُدِدتُّ أَنْ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میری زندگی کا اختتام بھی اس انداز سے ہو جائے جس نے یہ زندگی عطا کی ہے اس کے نام پہ قربان ہو، پھر زندہ ہو جاؤں دوبارہ، پھر اس میں اتنی لذت اور اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ اس کے نام پہ قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قربان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ کے جتنے پیارے گزرے ان کی تمنائیں یہی ہوتی تھی، وہ مانگا کرتے تھے کہ زندگی کی شام اس انداز سے ہو، اس انداز سے ہو کہ وہ نرالا انداز ہو کہ بندہ اپنے رب کے نام پہ اپنی زندگی کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ جان تو دی ہوئی تھی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان کس نے دی، یہ آنکھیں کس نے دی، یہ دل اور دماغ کس نے دیے، یہ مال اسباب کس نے دیے، یہ عزت رفعت کس نے دی، اسی کے نام پہ اگر قربان ہو جائے تو یہ تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ سبحان اللہ، بہت کا موقع ہے، دو صحابی ہیں، بڑے دوست ہیں، بڑے محبت والے، بڑے الفت والے،
اور شاگرد کس کے ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ ان سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ روشن خیال کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر مقام والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ وہ دعا مانگا کرتے تھے اور رشک کرتے تھے ایسی موت پر۔ دو صحابی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، احد کے مقام پر میدان گرم ہے، یہ دونوں دوست علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن جحش سے کہا کہ علیحدہ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا آپ نے آمین کہنی ہے، آپ دعا کریں گے میں آمین کہتا ہوں، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ علیحدہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن وقاص نے دعا کی، یا اللہ کل میدان گرم ہو، کافر سے مقابلہ ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، یہاں تک کہ میں اس پر غالب آ جاؤں، اسے جہنم رسید کر دوں، اس کا مال غنیمت میں لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کی، میدان گرم ہو، کافر سے مقابلہ ہو، مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، پھر وہ مجھ پہ حملہ کرے، پھر میں اس پہ حملہ کروں، یہاں تک کہ مجھ پہ غالب آ جائے، اور غالب آنے کے بعد میری ناک کان کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، قیامت کا دن ہو، اللہ کے سامنے عرض کروں یا اللہ آپ نے یہ جسم عطا کیا تھا، آپ کے نام پہ کان کٹوا کے آیا ہوں، آپ کے نام پہ ناک کٹوا کے آیا ہوں، آپ کے لیے آنکھیں نکلوا کے آیا ہوں، بس میرا رب اعلان کر دے کہ جا عبداللہ بن جحش میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن احد کا میدان سجا ہے، سعد بن وقاص کہتے ہیں میں نے بندے کو مارا، اس طریقے سے اس کی غنیمت حاصل کیا، میں نے کہا میری دعا تو قبول ہو گئی، چلو اپنے بھائی کو تو دیکھ لوں۔ دیکھا تو حضرت عبداللہ بن جحش ایک طرف شہید ہوئے پڑے ہیں، ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری دعا سے عبداللہ کی دعا زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے رشک آ گیا، کیا موت اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمائی۔ یہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ جس کو نصیب ہو جائے اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اور پھر یہ جذبہ اگر ایمان والے میں آ جائے تو مال کی محبت نہ نہیں رہتی۔ جس کو شہادت کا شوق ہو اس کو مال اور دنیا سے کیا لینے دینا۔ اسی لیے تو مجاہد جب ایمان کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کا نظارہ پوری دنیا کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی اہمیت کچھ نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا ایک وقت میں کہ کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، جس طرح کے کھانے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے سارے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضرت ہم کیا اتنے کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری مثال تو ان تنکوں کی طرح ہوگی، یعنی کثرت ہوگی، جس طرح کے سیلاب کے تنکے ہوتے ہیں نا، فرمایا سیلاب کے تنکے جا رہے ہوتے ہیں، کچرا جا رہا ہوتا ہے، تمہاری اہمیت ایسی ہوگی، خاک اور خشاک کی طرح ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن اہمیت ایسی ہوگی جیسے کہ خاک اور خشاک ہے۔ فرمایا یہ کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی، موت سے نفرت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی۔ آج کا مسلمان کے سامنے موت کا تذکرہ کیا ہے، نہیں کفن کی بات کیوں کر رہے ہو، قبر کی بات کیوں کر رہے ہو، قبرستان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں بھائی آپ نے قبرستان نہیں جانا ہے؟
اپنے آباء و اجداد کو قبرستان میں رکھ کے نہیں آئے، اسی لیے دعا فرمائیں کہ دن میں جاؤ، ہفتے میں جاؤ، مہینے میں جاؤ، قبرستان کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرو، موت کی یاد دلاتی۔ یہ شوق شہادت ایسا ذوق ہے جس کو اللہ نصیب فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی سے کفر کا خوف ختم ہو جاتا ہے، کفر کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے خوف سے، موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو ایک چیز ہے نا شوق شہادت، کتنی چیزوں کا علاج ہے۔ نبی علیہ السلام بار بار دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے نصیب فرما۔ فاروق اعظم کی دعا تو سنیے نا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شہادت چاہیے، لیکن اب تو اللہ رب العزت نے مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا سردار اور بادشاہ ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینے میں نصیب فرما۔ اور اللہ رب العزت نے ایسی حضرت کی دعا کو قبول فرمایا کہ مدینے کی شہادت اور کیا مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے شہید ہو رہے ہیں، حملہ آور ہو رہا ہے نماز کے اندر، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟